علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سن عیسوی کے لحاظ سے اگست کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور اگست کا مہینہ دو حوالے سے بہت اہم ہے۔ ایک تو قومی لحاظ سے اہم ہے کہ اس مہینے کی 14 تاریخ پاکستان کے لیے آزادی کا دن ہوا، اور اس دن پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک الگ ریاست کی طرح سامنے آیا۔ اور دوسرا یہ مہینہ اہم اس وجہ سے ہے، اس حوالے سے ہے کہ ملک پاکستان میں اس مہینے سے کہ آتے ہی باہر کا موسم شروع ہو جاتا ہے، بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے، گرمیوں کی شدت، حدت اور گرمیوں کا زور ختم ہو جاتا ہے، تو یہ موسم بہار ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے آزادی کے لحاظ سے تب بھی یہ موسم بہار ہے، اور موسمی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی موسم بہار ہے۔ آزادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر طرف سبز پرچم نظر آئیں گے، اور موسم بہار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر طرف سبز پتے نظر آئیں گے، پھول پھل نظر آئیں گے، کھلے کھلے پتے نظر آئیں گے، کھلے کھلے پھول نظر آئیں گے۔ تو اس مہینے میں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں، ایک اہم کام ہے جو من حیث القوم اور من حیث المؤمن ہر ایک کے لیے لازم ہے، اور وہ کام ہے شجرکاری کا، کہ شجرکاری کے لیے یہ جو مہینہ ہے یہ آئیڈیل مہینہ ہے۔ ملک پاکستان میں بالخصوص شہر کراچی کے لیے شجرکاری کے اعتبار سے آئیڈیل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شجرکاری اگر کریں تو اس کے بڑے فوائد سامنے آئیں گے، اور اس مہینے میں اگر کریں تو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ شجرکاری کیا چیز ہے، اس کی اہمیت شرعی لحاظ سے کیا ہے، ماحولیاتی لحاظ سے کیا ہے، یہ اگر ہم سمجھ جائیں نا، ہمارے لوگ اس کی اہمیت سے اب تک ناواقف ہیں۔ ہاں تھوڑی سی سزا ملی ہے تو اب تھوڑی واقفیت آ گئی ہے۔ ابھی جو پچھلے 3 مہینوں میں جو شدید ترین گرمی گزری ہے، جب پارا اور ٹمپریچر بسا اوقات 50 سے بھی اوپر گیا ہے، 21 جون یا 21 جولائی ہے، پوری دنیا میں گرم ترین دن رہا، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی 55 سے 56 درجہ حرارت رہا۔ کیسی بے چینی رہی، اور ہم نے کس قدر بے چینیوں کے ساتھ یہ ایام گزارے۔ مئی، جون، جولائی، یہ 3 مہینے ہم نے انتہائی بے چینیوں کے ساتھ گزارے، حتیٰ کہ یوں کہہ لیجئے کہ لوگ صحیح طور پر سونے کے لیے ترس گئے، کہ نہ دن میں کوئی صحیح طرح سے سو پایا اور نہ ہی رات میں اچھی نیند سو پایا۔ گرمی ایسی شدید ہے، بے چینی ایسی ہے کہ نہ کسی کو باہر میں راحت ہے نہ گھر میں سکون ہے۔ میٹھی نیند سونے کو ترس گئے، کچھ اچھا کھانے کو ترس گئے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بھوک نہیں ہے، صرف پیاس ہے، اور ہر شخص مشروبات ہی پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مجھ سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی شدید گرمی نہیں دیکھی۔ شہر کراچی اس لحاظ سے بہت اچھا اور مشہور شہر ہے کہ یہاں گرمیوں کے موسم میں بھی دن میں جتنی گرمی رہے، شام ڈھلتے ہی سمندری ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اس بار مئی، جون اور جولائی کے مہینے میں ایسا ہوا
کہ دن ہو یا رات دونوں ایک جیسے گزرے. رات کے وقت بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج نکلا ہوا ہے. ایسی گرمی، ایسی شدت کی گرمی. انتہائی خطرناک سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا، یہ کئی سالوں سے ماہرین بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا میں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. یعنی انتہائی حیرت انگیز طریقے سے، خطرناک انداز میں ماحولیات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. زمین و آسمان میں تبدیلی ہو رہی ہے، اور اسی تبدیلی کا نتیجہ ہے جو ہم نے پچھلے مہینے بھگت لیے. اور اللہ اللہ کر کے یہ مہینے گزرے. اب بہار کا مہینہ آیا، اور ہر شخص اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہے کہ پچھلے 3 مہینے جو ہمارے گزرے، یا اللہ دوبارہ زندگی میں ایسے دن نہ آئیں، اور ہماری اولاد دوبارہ ایسے ایام اور ایسے شب و روز نہ دیکھیں. اس لیے کہ یہ فقط گرمی ہی نہیں ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو مختلف طرح کی بیماریاں بھی، جلدی بیماریاں انتہائی عام ہو گئی. خارش کی بیماری، آشوب چشم ہے، یہ ساری ہر طرح کی بیماریاں، بخار کی بیماری ہے، دوسری طرح کی مختلف بیماریاں. جب گرمی ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں جو مدافعتی نظام ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ گوشت، مچھلی اور انڈے یہ ساری چیزیں کھا نہیں پاتا. تو مدافعتی نظام جب کم ہو جائے تو پھر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا. تو اب اس کے لیے ہم نے دعائیں تو کرنی ہی ہیں. اب اس گلوبل وارمنگ کے لیے ماہرین نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ تو کہا یہ شدید ترین گرمی جو اس بار آئی ہے، اس سے زیادہ شدت کی آئندہ بھی آ سکتی ہے. اگر اس گلوبل وارمنگ کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ شجرکاری ہے. فرمایا 10 درخت لگائیں تو اس سے اتنی ٹھنڈک ہوگی جس سے ایک اے سی سے ٹھنڈک ہوتی ہے. گلوبل وارمنگ سے گرمی کی شدت و حدت اور اس کی بیماریوں سے بچنے کا ماہرین نے ایک ہی حل بتایا، اور وہ ہے شجرکاری. تو شجرکاری کی اگر کوئی دینی اس کی فضیلت نہ بھی ہو، اگر قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہ بھی ہو، تو زمین میں رہنے والوں کے لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین کو کم از کم درختوں سے آباد رکھیں، تاکہ ان کی زندگی بھی ٹھنڈک سے گزرے، ان کی آنے والی اولاد کی زندگی بھی ٹھنڈک سے گزرے. تو جیسے ہر کوئی دعا کر رہا ہے کہ اس سال جیسے گرمی کا موسم ہم نے گزار لیے، اب ایسی گرمی نہ ہم دوبارہ دیکھیں اور نہ ہی ہماری اولاد دوبارہ دیکھیں. تو اس کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ عمل کرنا ہے کہ ہر شخص شجرکاری کی مہم میں حصہ لے. انفرادی طور پر درخت ضرور لگائے، پودا ضرور لگائے، تاکہ آنے والے جو چند ایام ہیں، آنے والے جو سال ہیں، ان میں گرمی کی شدت ہم اتنی محسوس نہ کریں جو ہم محسوس کر آئے ہیں. تو یہ تو ہے دنیاوی لحاظ سے من حیث القوم ہم نے یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد بھی اگر دیکھیں یہی فائدہ بہت ہے، لیکن اگر اس کے مزید فوائد دیکھیں تو قرآن و حدیث میں ہمیں اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ درختوں کے ساتھ دوستی کرو، درخت لگاؤ. چنانچہ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، ایک صحابی ہیں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑی اور سب سے لمبی عمر پانے والے یہ صحابی ہیں. ایک روایت کے مطابق 300 اور ایک روایت کے مطابق 350 سال آپ کی عمر رہی. عمر کے اعتبار سے اور بھی روایات ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے. اور آپ نے فارسی مذہب کو دیکھا، عیسائی مذہب کو دیکھا، یہودی مذہب کو دیکھا، اور آخر میں اسلام کو دیکھا. تو تمام مذاہب کے آپ عالم تھے.
صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ کئی کئی سال اس مذہب میں لگائے، سچے دین کی تلاش میں وہ رہے۔ فارس یعنی ایران کے تھے، گھومتے سچے دین کی تلاش میں مختلف مقامات پر مختلف آزمائشوں سے گزرتے گزرتے سال ہا سال کے بعد پھر مدینہ طیبہ مطہرہ مقدسہ منورہ معطرہ میں پہنچے۔ تو یہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پھر رسول اللہ کو بطور سچا نبی انہوں نے پہچان لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن آپ غلام تھے۔ اب یہ کہ آنے کو جی تو چاہتا کہ روزانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، ہر وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں ہی بیٹھا جائے، لیکن وہ آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میرا آقا ہے وہ بھی مجھے کام دیتا ہے، جب تک میں اس کے کام سے فارغ نہ ہو جاؤں آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکتا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ مجھے تکلیفیں دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس سے مکاتبہ کر لو۔ مکاتبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آقا سے یہ سودا کر لو کہ تم مجھے آزاد کر دو اور اس آزادی کے بدلے میں تم جو قیمت لگاؤ میں تمہیں دوں گا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو غلام ہوں، میرے پاس تو خود کا کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ کہہ بھی دے گا کہ 10 درہم لے آؤ میں کہاں سے لاؤں گا، حالانکہ 10 درہم میں تو وہ مجھے آزادی دے گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے مکاتبہ کرو، پھر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ تو کہتے ہیں وہ گئے تو ان کا آقا مان گیا، انہوں نے جا کر کہا کہ میں آزادی چاہتا ہوں، اس آزادی کے بدلے میں تم مجھ سے جو رقم چاہتے ہو اس کا مطالبہ کرو اور جتنے سالوں میں چاہتے ہو مطالبہ کرو، میں وہ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو مشرک آقا نے کہا 300 کھجوروں کے درخت ایسے چاہیے جو 1 سال میں پھل دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 اوقیہ سونا چاہیے۔ 40 اوقیہ یعنی 1600 دراہیم ایک جگہ جمع ہو جائیں، جتنا وزن ہوتا ہے اتنا ہی 40 اوقیہ سونے کا وزن ہوتا ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک وزن ہے۔ وزن کے نام ہر زمانے میں اور ہر شہر وغیرہ میں بدلتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کیلو ہے، سیر ہے، گرام ہے، رتی ہے، تولہ ہے نا، ایسے یہ ہر زمانے میں وزن کے نام بدلتے رہتے ہیں اور اوزان کے اعتبار اور معیارات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہی تھا ایک، تو اس نے کہا 40 اوقیہ سونا لوں گا، اور جس کا وزن کتنا میں نے بتا دیا 1600 دراہیم، 1600 درہم کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے، اور 300 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے، یعنی 300 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے باغ، اور ایسے درخت جو 1 سال کے اندر پھل دیں۔ اگر 1 سال کے اندر تم نے یہ سارا کچھ کر لیا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ 300 پھلدار کھجوروں کے درخت دے دو اور 40 اوقیہ سونا دے دو۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اداس ہو گئے، اتنا کون کر سکتا ہے؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا آقا وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے آزاد ہی نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نے کیا شرط لگائی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے تو ایسی شرط لگائی ہے کہ میں کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ 300 کھجوروں کے درخت چاہیے، اور وہ بھی ایسے کہ تمہارے پاس 1 سال کی مہلت ہے، 1 سال میں ان کھجوروں کے درختوں میں پھل آ جانے چاہیے۔ کھجوروں کے درخت جو ہے نا وہ 1 سالوں میں پھل دینے والے نہیں ہوتے، کھجوروں کے درختوں کے لیے پھل دینے میں کم از کم 10 سے 12 سال چاہیے۔ تو اس نے ایسی شرط لگائی کہ وہ شرط پوری ہی نہ ہو، اور پھر آپ نے پوچھا اور کیا شرط لگائی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے کہا ہے کہ 40 اوقیہ سونا چاہیے، میرے پاس 1 درہم نہیں ہے، میں 40 اوقیہ سونا کیسے دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تمام صحابہ کرام کو بلایا، ہنگامی اجلاس آپ نے طلب فرمایا، تمام صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کے لیے آزادی کی ایک راہ نکالی گئی ہے، اب تمہارے لیے لازم ہے اپنے بھائی کے لیے مدد کرو، انہیں
300 کھجوروں کے پودے چاہیے، چھوٹے چھوٹے پودے چاہیے، لہذا تم لا کر دو۔ وہ مدینہ کھجوروں کے باغات سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی صحابی 20 پودے لے کر آئے، کوئی 100، کوئی 50، کوئی 30، اسی طرح کرتے کرتے شام تک کہتے ہیں کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے خدمت عالی میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ 300 پودے پورے تیار ہو گئے۔ تو پھر آپ نے ایک خاص جگہ جو آپ ہی کی تھی، آپ نے اس جگہ کی طرف نشاندہی کی، فرمایا سب سے کہو 300 پودے وہاں لے کر جائیں۔ جب 300 پودے اس کھلی جگہ پہنچا دیے گئے تو آپ کہتے ہیں آپ خود ہی وہاں تشریف لائے اور 300 گڑھے کھودنے کا حکم دیا پودے لگانے کے لیے۔ جب وہ کھود لیے گئے آپ نے فرمایا کوئی بھی میرے علاوہ ان پودوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایک ایک پودا ایک ایک صحابی اٹھا کر لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست اقدس سے ان پودوں کو زمین میں لگاتے جاتے، لائن سے وہ پودے لگا دیے۔ اللہ کی قدرت کہ وہ پودے 1 سال کے اندر اندر پھل دینے لگ گئے، 1 سال کے اندر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ساری برکتیں، ساری فضیلتیں آپ کے دست سراپا اقدس میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر کھجوروں کے باغ تیار ہو گئے۔ وہ باغ سلمان کے نام سے میں نے سنا ہے آج بھی موجود ہیں، ویسے میری تحقیق نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ باغ آج بھی موجود ہیں باغ سلمان کے نام سے۔ گوگل سرچ کریں تو شاید کچھ آپ کو آئیڈیا مل جائے۔ تو اب یہ ایک طرف تو معاملہ ہو گیا، تو کہتے ہیں اب 40 اوقیہ سونا بھی تو ہے، وہ کہاں سے دیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کانکن تھا، یعنی معدنیات کی سرنگوں میں کام کرنے والا، اسے کانکن کہتے ہیں، تو اسے کبوتری کے انڈے کے برابر ایک سونا ملا۔ وہ کوئی صحابی تھے، مجھے ان کا نام نہیں ملا، تو وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مجھے سونا ملا ہے، اللہ کی زمین سے اللہ نے مجھے دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر کروں، میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہوگی اگر آپ قبول فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھوٹا سا سونے انڈے کی طرح، کبوتری کے انڈے کی طرح سونا تھا، وہ آپ نے لیا، دائیں بائیں دیکھا، پھر آپ نے حضرت سلمان الفارسی کو بلایا اور آپ نے بلا کر انہیں یہ سونا دیا اور فرمائے اس سے اپنا قرضہ اتار دو۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 40 اوقیہ سونا ہے، یہ چھوٹے سے سونے سے یہ کیسے وہ قرضہ ادا ہوگا؟ تو کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے ان کے ہاتھ سے لیا، اپنا لعاب دہن لگا کر انہیں دیا اور فرمایا لے جاؤ، انشاءاللہ یہ تمہارے وزن پہ پورا اترے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلمان الفارسی نے جب جا کر اسے دیا، اس نے تولا تو ڈبل 40 اوقیہ سونا تھا وہ۔ تو کہتے ہیں 40 اوقیہ سونا میں نے اپنا قرضہ ادا کیا اور باقی 40 اوقیہ میرے پاس رہا۔ تو اس طرح سے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو آزادی ملی اور پھر انہوں نے زندگی رسول اللہ کی خدمت میں لگا دی ہے۔ آپ کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا نا، تو جب کوئی پوچھتا کہ آپ کا گھرانہ کون سا ہے تو خود رسول اللہ فرماتے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، تو کہتے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، اس لیے کہ ان کے باپ دادا تو غیر مسلم تھے نا، تو جب بندہ غیر مسلم ہو جائے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی ان کے نام کے ساتھ سلمان بن اسلام آتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کے بیٹے تھے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے سراپا اقدس سے شجر کاری فرمائی، اس حدیث سے ثابت ہے۔
کہ جب حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے 300 پودے لگائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پودے لگانا، شجرکاری کرنا، یہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تو اگر اس میں کوئی فضیلت نہ بھی ہو تو اتنی بڑی فضیلت کافی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ لہذا شجرکاری من حیث القوم بھی ہمارے لیے لازمی ہے اور من حیث المومن بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ من حیث القوم یعنی قوم ہونے کی حیثیت سے شجرکاری اس لیے ضروری ہے کہ اس سال جو گرمی آئی ہے آئندہ سال بھی آئے گی، اس گرمی کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو مومنین کی دعائیں ہیں جو غیر ظاہر ہیں، اور ظاہری جو سبب ہے وہ شجرکاری ہے۔ یہ درخت ہی ہیں جو ہمارے دوست ہیں، جنہیں ہم بے دردی سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ درخت ہمارے ساتھ کیا احسان کر رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ درخت لگائیں، شجرکاری کریں، اور پھر اللہ کرے موسم خوشگوار ہو جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان درختوں نے ہم پر، ہماری اولاد پر کتنا احسان کیا ہے۔ لہذا ہر شخص انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری لے کہ وہ ایک پودا ضرور لگائے گا اور بڑے ہونے تک اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پودا اور بچے جو ہے نا، یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پودے کو لگائیں، اس کی حفاظت نہ کریں، پودا مرجھا جائے گا۔ بالکل جیسے نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ ہر بچے کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایسے ہی جو چھوٹا پودا ہوتا ہے نا، وہ بہت نازک ہوتا ہے، اس کے لیے ذرا سی تیز ہوا بھی بہت ہے، ذرا سی تیز روشنی بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اچھا ماحول چاہیے، وقت پر اس کے لیے غذا چاہیے۔ ہاں، پودا جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر اتنی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر بکریوں سے بچانا ہے، چرنے والے جانوروں سے بچانا ہے۔ جب پودا تھوڑا بڑا ہو جائے تو ان کے قد سے اوپر چلا جائے تو خطرہ ٹل جاتا ہے۔ تو فقط پودا لگانا ہی نہیں ہے بلکہ ان پودوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آج آپ پودا لگائیں، حفاظت کریں، کل یہ پودے آپ کی نسلوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس بات میں سیریس ہو جائیں۔ اپنے گھروں کے دروازوں پر، جہاں جہاں جس زمین پر آپ کی ملکیت ہے، دوسروں کی زمین میں جھگڑا کرتے ہوئے پودے نہ لگائیں۔ جو جگہ آپ کے لیے مناسب ہے اور جہاں پودا لگانے سے آپ بھی راضی ہیں اور لوگ بھی راضی ہیں، وہاں پودا ضرور لگائیں۔ اگر کچھ نہ ہو تو چھتوں کی، اپنے گھروں کی چھتوں پر کچھ گارڈننگ کریں، چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں، لیکن پودوں سے محبت ضرور کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر آڑی ترچھی تہذیب پر ہم مغرب کی تقلید کر لیتے ہیں۔ وہاں سے جو بھی تہذیب آئے ہم اس کی تقلید کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پینٹ اوپر کیے تو ہم نے بھی اوپر کر لیے، انہوں نے پینٹ نیچے کیے تو ہم نے بھی کر لیے۔ تو ہماری غفلت تو یہ ہے، اندھی تقلید تو یہ ہے۔ لیکن جب ہم شجرکاری کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جیسے ہم اندھی تقلید ان باتوں میں کرتے ہیں جو غلط ہے، تو شجرکاری کے لحاظ سے، اعتبار سے بھی ہمیں کم از کم اگر ہم یہ سب نہیں کرتے، انہی کی تقلید کرتے ہیں تو انہی کی تقلید کر لیں۔ یعنی تہذیب یافتہ جو قومیں ہیں وہ درختوں سے، پودوں سے کتنی محبت کرتی ہیں، اس کا اندازہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک شام جو اسلام کی سرزمین ہے، اسلام کا مرکز ہے نا، ملک شام میں آج کے دور تک شامیوں کا یہ طریقہ ہے، کتابوں میں لکھا کہ آج کے دور تک شام کے رہنے والوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کے گھر مہمانی میں جاتے ہیں ایک پودا لے کر جاتے ہیں، اور وہ خاص کر ایک خاص پودا ہوتا ہے زیتون کا، اسے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ۔
ورنہ اگر وہ نہ ملے تو کوئی پودا لے کر جاتے اور انہی کے آنگن میں لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہ جانے دوبارہ آنے کی مہلت ملے، ملاقات ہو کہ نہ ہو، میں اگر نہ بھی آیا تو زندگی بھر یہ پودا آپ کو میری یاد دلائے گا، اس پودا سے آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو جب ہم باہر کے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں تو یہ تقلید کرنا بھی ضروری ہے، کہ جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاتے ہیں نا، آم کے سیزن آئے تو آم کی پیٹی لے کر جاتے ہیں، تو یہ بھی رسم نکالیں اور اچھی چیزوں کی تقلید کرنی چاہیے۔ ایک پودا لے کر جائیں، گملے کے ساتھ ہی پودا لے کر جائیں، ان کے گھر کے دروازے پر رکھ دیں، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے ہی وہ پودا اگر ہرا بھرا رہے گا، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے اور ان کے لیے ایک قابل تقلید چیز ہوگی کہ یہ عمل بھی بہت اچھا ہے اور ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ ہالینڈ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ان کے یہاں یہ قانون ہے، ہالینڈ کے لوگوں کا یہ قانون ہے کہ ان کے یہاں اگر ایک بچہ پیدا ہو، اس ایک بچے کے نام پر ان کے یہاں لازم ہے قانونی طور پر کہ وہ پودا لگائیں۔ اگر وہ اس بچے کے نام پر پودا نہ لگائیں تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے قانوناً جرم ہے، وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں کیسے خوشحال ہیں۔ تو خوشحالی فقط بولنے سے نہیں آ جاتی ہے کہ ہمارے حکمران یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو تمہارے اپنے حصے کا کام ہے، تم اپنے حصے کا کام کیا کر رہے ہو؟ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ رات اندھیری ہے، اگر ہر ایک کہنے کے بجائے ایک ایک چراغ نکال کے باہر آ جائے تو اجالا ہو جائے نا۔ تو شکوائے ظلمت شب سے تو یہی اچھا تھا، اپنے حصے کا کوئی دیپ جلاتے جاتے۔ تو یہ عمل کیجئے انفرادی طور پر، ایک دو پیڑ سہی، کوئی خیاباں نہ سہی، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ یہ کیجئے، اس سے محبتیں بڑھیں گی، اس سے ماحول اچھا ہوگا۔ اب شجر کاری کی اہمیت کے حوالے سے رسول اللہ کا فرمان، ایک فرمان مجھے ملا اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ نے اتنی تاکید کسی اور عمل کے لیے کی نہیں، اتنا اہم ہے یہ ایک فرمان ہماری زندگی میں شجر کاری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام بخاری نے لکھا الادب المفرد میں، اور امام سیوطی نے بھی لکھا الجامع الصغیر میں، انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ فإن استطاع اللہ تقوم حتی یغرسها فلیغرسها او کما قال۔ آپ نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو چکی ہو، سور میں پھونک دیا گیا ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو لگانے کے لیے، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم لگا کے ہی اٹھنا۔ قیامت قائم ہو چکی ہو، سور میں پھونک دیا گیا ہو، اس وقت بھی تمہارے ہاتھ میں لگانے کے لیے کوئی پودا ہو، فَإِنِ اسْتَطَاعَ اللہ تقوم ان یغرسها فلیغرسها، پھر اگر تم سے ہو سکے کہ تم وہ پودا لگا کے ہی اٹھو تو تم پر لازم ہے کہ تم وہ پودا لگا کے ہی اٹھنا۔ اب اس سے بڑھ کر اور تاکید کیا ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا، امیر المومنین ہیں اور ہاتھ مٹی اور گارے میں سنے ہوئے ہیں، پودا لگا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا آپ اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں اور ہاتھ گندا کیے بیٹھے ہیں، مٹی سے پودا لگا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچوں تو مجھے وہاں یہ کہا جائے کہ یہ زمین کو آباد کرنے والوں میں سے تھا، زمین برباد کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس لیے کہ جو پودا لگانے والا ہوتا ہے وہ زمین آباد کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور جو پودا نہیں لگانے والا ہوتا
وہ زمین برباد کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ ہم پودوں سے کیا محبت کریں گے؟ ہم تو پودے جو پرانے پرانے پودے ہیں نا، اپنے گھر کے آنگن کو جب وسیع کرنے لگے تو ان پودوں کو کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں جو ناریل کے اونچے اونچے درخت نظر آ رہے ہیں نا آپ کو ہمارے محلے میں، یہ اکثر و بیشتر میرے منع کرنے پہ رکے ہوئے ہیں، ورنہ تو لوگوں نے اسے کاٹ ہی دیے تھے۔ جب گھر بنانے آئے تو کہنے لگے کہ یہ پودا ہے، کب کا ہے؟ تو جناب وہ 16 سال پرانا ہے، 20 سال پرانا ہے، تو اب اسے کاٹنا ہے، بیچ میں دیوار آ جائے گی۔ تو میں نے منع کیے تو یہ اکثر یہاں کے جو پودے ہیں نا اونچے اونچے، اکثر، ہر ایک نہیں، وہ میرے منع کرنے سے رکے ہوئے، ورنہ لوگوں نے تو کاٹ ہی دیے تھے۔ تو اب بتائیں، ہاں اس کے اسباب اور بھی ہیں، کچھ روحانی مسائل بھی تھے، لیکن بہرحال پودا تو کٹ جاتا نا۔ تو ہم پودا لگائیں گے کیا جو پودا سالوں سے ہمیں فائدہ دے رہا ہے، اسے ہم کاٹنے پر تلے ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ کہ آنگن کو بچانا ہے، تو آنگن کو بچانے کے لیے ہم نے جو ہے نا پودوں کو کاٹنا ہے، ورنہ آنگن چھوٹا ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت آنگن کی بھی ہوتی ہے، ضرورت پودوں اور درخت کی بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ان درختوں کی ضرورت اور اہمیت کو کتنا سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ درختوں کی اہمیت کو سمجھیں گے تو وہاں سے دیوار ٹیڑھی کر دیں گے، پودا اور درخت نہیں کاٹیں گے، اس لیے کہ یہ دیوار آپ کو بچا رہی ہے اور یہ پودا آپ کی پوری نسلوں کو بچائے گا۔ زمین سے رشتہ دیوار و در بھی رکھنا ہے، سنوارنے کے لیے ایک اپنا گھر بھی رکھنا ہے۔ ہماری نسلیں سنورتی ہیں دیکھ کر ہم کو، اپنے کردار کو پاکیزہ تر بھی رکھنا ہے۔ مکان بنانے کے لیے چھت بہت ضروری ہے، بچا کے آنگن میں لیکن شجر بھی رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ چھت بنانے کے لیے آپ پرانا شجر، پرانا درخت کاٹ دیں۔ لہذا اب اگر یہ جو پچھلے چند مہینے گزرے ہیں نا گرمیوں کے، مئی، جون، جولائی، ہمارے نوجوانوں نے بھی اور ہمارے بڑوں نے بھی آج تک اس قدر گرمی کی شدت نہیں دیکھی تھی جیسی شدت گرمیوں کی اس سال دیکھنے میں آئی ہے۔ اور ماہرین ماحولیات کہتے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہے اور اس سے زیادہ گرمی کی امید بھی ہے۔ اب اس سے رکنا کیسے ہوگا؟ تو کہا اس سے رکنے کا فقط ایک ہی حل ہے، اس گرمی کو روکنے کا ایک ہی حل اور ذریعہ ہے شجر کاری۔ درخت لگائیں، پودے لگائیں، اور پھر دعائیں بھی ہیں، اللہ ہر ایک کو ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ شجر کاری کرنی چاہیے، ضرور لگائیے۔ اچھا، ہمارے ہاں مکانات چھوٹے چھوٹے ہیں، بچوں کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پودے اور درخت کہاں سے لگائیں گے؟ تو گملے لگائیں، گملے بھی ملتے ہیں نا، گملوں میں لگائیں۔ اگر آپ محبت کریں گے نا، جیسے چھوٹے سے مکان میں 4 بچوں کے لیے جگہ بن گئی، ایک پودے کے لیے وہ جگہ بنا لیں گے، تو گملوں میں لگائیں۔ اگر اوپر پکی چھت ہے، چھتوں پر گارڈننگ کریں۔ یہ ایک الگ ہابی ہے، یہ ایک الگ مصروفیات ہیں، شوق ہیں گارڈننگ کی۔ تو جو گارڈننگ کرتے ہیں انہیں پودوں کی پہچان بھی ہوتی ہے، پودوں سے محبت بھی ہوتی ہے، اور ماہرین تو کہتے ہیں کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں نا، پودے بھی بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے دوست آپ کے پاس آئیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، تو جب پودے آپ سے محبت کرنے لگے، آپ ان کے قریب جائیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ یہ احساسات سے ممکن ہوتے ہیں، اور احساسات کب بنتے ہیں؟ جب آپ پودوں سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو پودے ضرور لگائیں۔ یہ مہینہ ہے، یہ بارشوں کا مہینہ ہے نا، بہار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پودے ضرور لگائیں۔ اپنے حصے کا کام ہر ایک نے ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔